السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ لوگ عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں کہ جن کو ہم سماج میں، اپنے گھر میں یا اپنے ملک اور وطن میں، بلکہ پورے دنیا میں ان چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا خود ہم کرتے ہیں، مگر ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں۔ یا تو غصے کی حالت میں، یا اپنی نادانی کی وجہ سے، یا اپنی جہالت کی وجہ سے کچھ ایسے گناہ کر رہے ہیں ہم، یا کر چکے ہیں، یا ہو سکتا ہے کرنے کا اپنے سوچ کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ کچھ ایسے اعمال ہیں یا کچھ ایسی چیزیں یا باتیں ہیں کہ اگر اس کام کو کر لیا جائے اور بغیر توبہ کے مر گئے تو پھر بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ بلکہ کچھ گناہ تو ایسے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں کہ اس کا کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ تو بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ان چیزوں کو خاص طور سے ہمیں دھیان دینا ہے۔ لیکن ان باتوں کو اور ان گناہوں کے بارے میں جاننے سے پہلے، سب سے پہلے ہم کچھ بنیادی عقائد کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر کوئی بندہ مسلمان بنتا ہے، یا ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو چکے ہیں اور ہم بالغ ہو رہے ہیں، تو بالغ ہونے سے پہلے پہلے ہمیں یا ہمارے والدین کا یہ فرض ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں اپنے بچوں کو سمجھائیں، سکھائیں۔ ٹھیک ہے؟ تو میں زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اب اس کو دھیان اور توجہ سے سنیں۔ ٹھیک ہے؟ کہ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اسلام ہے کیا، اس کے بنیادی عقیدے کیا ہیں، اسلام کے تعلق سے ایک مسلمان کو کیا کیا عقیدے رکھنے چاہیے، اور دوسرا جو ہے وہ ہے ایمان کے بارے میں۔ ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے اسلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ اسلام ہے کیا۔ دراصل اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لفظ اسلام عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے فرما برداری یا سر تسلیم خم کرنا۔ اسلام کا مطلب ہے اللہ کی وحدانیت کو ماننا، اس کے احکامات کی پیروی کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا۔ اب اسلام کے بنیادی عقائد ہیں کیا؟ سب سے پہلا ہے توحید، یعنی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسرا رسالت، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تیسرا آخرت کے تعلق سے، کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ چوتھا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتوں پہ یقین رکھنا، کہ اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں جو اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ آسمانی کتابیں، یعنی قرآن کریم، تورات، زبور اور انجیل اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتابیں تھیں۔ اور چھٹی چیز ہے ہر چیز اللہ کی مرضی اور منصوبہ بندی کے تحت ہوتی ہے۔ یہ نمبر 6 پہ جو عقیدے ہے اسلام کے، جو بنیادی عقیدوں میں سے جو نمبر 6 پہ، وہ تقدیر ہے۔ اور جو میری آج کی جو بحث ہوگی، جو آج کی جو باتیں میں کروں گا، اس کا کنیکشن اور اس کا تعلق جو ہے 50% سے زیادہ تقدیر پر ہوگا، جس کی وجہ سے لوگ گناہوں کے شکار ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے۔ بہرکیف آگے چلتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی ارکان اب ہیں کیا۔ بنیاد اسلام والا خمسہ، یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پہ قائم ہے۔ پہلا کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کا لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا ہے دین میں 5 وقت نماز ادا کرنا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام۔ تیسرا رکن اسلام کا ہے رمضان المبارک میں روزے رکھنا۔ تو اب یہ ماشاءاللہ رمضان المبارک کے 22 روزے ہو چکے ہیں آج، الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، اور آئندہ مزید جو ہے کہ اصول اداب کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو تیسرا ہو گیا۔ چوتھا رکن اسلام کا ہے زکوٰۃ، یعنی مستحق لوگوں کو مال کا ایک مخصوص حصہ دینا۔ اور 5واں جو رکن اسلام کا ہے وہ ہے حج، یعنی زندگی میں ایک بار حج کرنا، اگر استطاعت ہو، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو ہم حج کریں۔ اب اسلام کی خوبصورتی ہے کیا؟ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے، ہر ایک مسلمان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلا تو یہ کہ اسلام امن، محبت، عدل اور انصاف کا دین ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اندر یہ 4 باتیں ضرور ہونی چاہیے، کہ ہمارے اندر امن پسندی کی صفت ہو، کہ ہم امن پسند ہوں، ہمارے اندر فتنہ، جھگڑا، یہ چیزیں نہ ہوں۔ نمبر 2 محبت، کہ ہمارے اندر محبت کا جذبہ ہو۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور اسلام مذہب کے ماننے والے ہیں تو ہمارے اندر محبت کا جذبہ ہو، نفرت کا نہ ہو۔ نمبر 3 عدل، یعنی میرے ذریعے سے کسی کو انصاف مل رہا ہو، بلکہ ہم انصاف کر رہے ہوں، اور انصاف کرنا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ اچھا، دوسری خوبصورتی کیا ہے کہ یہ زندگی کے ہر پہلو کے لیے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام ایک ہی ایسا مذہب ہے جو زندگی کے ہر پہلو کے لیے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے، یعنی کہ یہ دین ایسا بہترین دین ہے جس کو اللہ نے خود فرمایا ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اگر کوئی دین اللہ کو پسند ہے وہ اسلام پسند ہے، اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں اس دنیا میں۔
اور یہ اسلام پہ جو بھی چلتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اور تیسری خوبصورتی جو بہت اہم خوبصورتی ہے وہ کیا کہ اخلاقی پاکیزگی، یعنی اخلاق کو یہ پاکیزہ بناتا ہے، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہے نا۔ اس کے علاوہ خیر خواہی اور صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ تین بنیادی خوبصورتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن یہ موٹی موٹی باتیں اگر بتائی جائیں تو یہ چند خوبصورتیاں ہیں اسلام کی، جو جس کی وجہ سے جو ہے یہی کچھ خوبصورتیاں جس کی وجہ سے غیر ایمان والے ایمان قبول کر رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ خلاصہ کیا ہے کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے، جو اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اگر آپ مزید وضاحت چاہتے ہیں تو بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں۔ دوسری بات جو بنیادی بات ہے وہ ہمیں جاننا ہے ایمان کے بارے میں۔ ایک بات یاد رکھیں، اسلام اور ایمان میں فرق ہے، لفظی اعتبار سے بھی، معنی کے اعتبار سے بھی، عقیدے کے اعتبار سے بھی، اور دونوں پہ چلنا بہت ضروری ہے، دونوں کو اپنے اندر رکھنا ہے۔ بہرکیف تو ایمان کیا ہے؟ ایمان عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کو دل سے ماننا، اس پر یقین رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ اسلام میں ایمان کا مطلب ہے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی سچائی کو دل سے قبول کرنا اور اس پر مکمل یقین رکھنا۔ اب اس کے بنیادی چیزیں کیا ہیں، یعنی کن کن باتوں کا جو ہے کہ ایمان کا کن کن چیزوں سے تعلق ہے؟ پہلا کہ دل سے تصدیق کرنا، یعنی یقین رکھنا کہ اللہ ہی واحد معبود ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں۔ یہ بنیادی جز ہے، اس کا 3 اجزاء ہیں، جس میں پہلا جز ہے دل سے اس چیز کو ماننا، تصدیق کرنا، دل سے سچا ماننا، کیا بھائی؟ کہ اللہ ہی ایک معبود برحق ہے، واحد اکیلا ہے، اور کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں۔ نمبر 2، زبان سے اقرار کرنا، یعنی صرف دل سے نہیں بلکہ زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، یعنی ایمان کی گواہی دینا، کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی گواہی دینا، اقرار کرنا، شہادت دینا۔ اور تیسرا ہے اعمال سے ثابت کرنا۔ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے، ہم مسلمان ہو چکے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، میں نے ایمان قبول کیا ہے، تو پھر عمل سے بھی ثابت کرنا ہوگا۔ 3 چیزیں جو ہیں ایمان کے بنیادی جز ہیں، اجزاء ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ دل سے تصدیق کرنا، دوسرا زبان سے اقرار کرنا، تیسرا اعمال سے ثابت کرنا۔ کیا ثابت کرنا؟ یعنی نیک کام کرنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور برائیوں سے بچنا، یہ ہو گیا عمل سے ثابت کرنا۔ اب ایمان کے 6 ارکان ہیں، یہ یوں کہیں کہ فرض ہے، اگر اس میں سے ایک بھی چھوٹ گیا یا کسی ایک چیز پہ بھی ہمارا یقین نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، اس چیز کا ہم اقرار نہیں کر رہے یا پھر یقین نہیں ہے، ہمیں دل سے سچا نہیں مانتے، تو یقین کریں پھر آپ کا ایمان ادھورا ہے، ایمان مکمل نہیں ہوا ابھی آپ کا، ٹھیک ہے؟ تو ایمان کے 6 ارکان کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان 6 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلا، اللہ پر ایمان۔ اب اللہ پر ایمان کیا کہنا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا، کہ اللہ نے فرشتے پیدا کیے جو اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ تیسرا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یعنی قرآن مجید ہے، تورات، زبور اور انجیل اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں۔ چوتھا، انبیاء پر ایمان لانا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اللہ کے سچے نبی ہیں۔ نمبر 5، قیامت کے دن پر ایمان لانا، یعنی قیامت کا دن برحق ہے، قیامت آنے والا ہے، قیامت ہو کر رہے گی، جس دن ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اور نمبر 6، تقدیر پر ایمان لانا، یعنی ہر چیز اللہ کی مرضی اور منصوبے کے مطابق ہوتی ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ یہ جو نمبر 6 ہے، اسی کے تعلق سے انشاءاللہ ہمارا جو ٹاپک رہے گا، یہ ویڈیو کافی لمبی ہونے والی ہے، تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کے تعلق سے میرے آگے کی باتیں آئیں گی، تو اس لیے میں نے کہا کہ پہلے 2 چیزوں کے بارے میں جان لیتے ہیں، اسلام اور ایمان کے بارے میں۔ اب دیکھتے ہیں ایمان کا فائدہ کیا ہے۔ ایمان ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ کہ ایمان ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ نمبر 2، ایمان دل کو سکون دیتا ہے۔ نمبر 3، ایمان کے بغیر نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی نیک عمل کر لو، کوئی فائدہ نہیں، بغیر ایمان کے کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا اللہ کے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 4 ہے، سچا ایمان انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ ایمان سچا ہے تو آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایمان کا مطلب صرف اللہ پر یقین رکھنا نہیں بلکہ دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے ثابت کرنا ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کے تمام احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔
اب ہمارا جو پہلا جو ٹاپک ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، اسلام اور ایمان کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ اب جب ہمیں اسلام اور ایمان سمجھ میں آ گیا ہے تو پھر آپ کو ان چیزوں پہ دھیان دینا ہے۔ سب سے پہلا ہے صبر، کہ صبر کسے کہتے ہیں، صبر ہے کیا؟ صبر کا مطلب ہے کسی مشکل، تکلیف یا آزمائش کے وقت خود کو قابو میں رکھنا، بے چینی اور شکایت سے بچنا، اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، کہ اللہ نے جو چاہا وہی ہوا اور میں اس پہ راضی ہوں۔ صبر صرف برداشت کا نام نہیں ہے۔ صبر جو ہے صرف برداشت کرنے کے کہ ہاں چلو برداشت کرتے ہیں جب تو کچھ کر نہیں سکتے، نہیں۔ صبر صرف برداشت کا نام نہیں ہے، بلکہ حوصلے، استقامت اور ثابت قدمی کا اظہار بھی ہے۔ اسلام میں صبر کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 کی آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ صبر کہتے کسے ہیں، صبر ہے کیا، ٹھیک ہے؟ تو صبر کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 ہے صبر علی الطاعہ، یعنی اللہ کی اطاعت، کہ نیکی اور عبادت پر ثابت قدم رہنا۔ دوسرا ہے صبر عن المعاصیہ، یعنی گناہوں سے بچنے میں صبر کرنا۔ اور تیسرا ہے صبر علی البلاء، یعنی مصیبتوں اور مشکلات میں صبر کرنا۔ صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان کوئی عملی قدم نہ اٹھائے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، ہمت اور اللہ پر بھروسہ قائم رکھا جائے۔ یہ ہو گیا صبر کے بارے میں۔ اب ہم بات کریں گے معافی کے تعلق سے، کسی کو درگزر کرنا، معاف کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہیں اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر میرا کوئی بھائی مجھ پر زیادتی کرے تو میں اس کی کتنی مرتبہ معاف کروں؟ اگر میرا بھائی مجھ پر زیادتی کرے تو میں اسے کتنی بار معاف کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مرتبہ۔ تو صحابی نے دوبارہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4770۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرے۔ مسند احمد حدیث نمبر 7001۔ سب سے مشہور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے اپنے غلاموں کو 70 مرتبہ معاف کیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 1949۔ تو دیکھیں یہاں پہ جو ہے کہ غلاموں کو 70 مرتبہ معاف کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن ہم اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اگر ان سے ہمیں تکلیف پہنچے، ان کا تو ہمارا قلبی تعلق ہے، ان سے ہمارا خونی تعلق ہے، تعلقات ہیں ہمارے، ان کو کتنی مرتبہ معاف کیا جائے؟ جب ایک غلام کو 70 مرتبہ معاف کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو پھر جو ہمارے اپنے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں، یہ تو 2 ہو گئے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال یہ ہے کہ اگر ماں باپ کوئی غلطی کرے تو اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ماں باپ تو کوئی فرشتہ ہے نہیں، ماں باپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو کوئی نبی نہیں ہے اور کوئی فرشتے بھی نہیں کہ ان سے غلطی نہ ہو، وہ بھی ایک انسان ہے، یا تو ان سے غلطی کبھی نہ کبھی ہوئی ہوگی، یا وہ غلطی کر رہے ہوں گے، یا ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اگر ماں باپ کوئی غلطی کرے تو ہم اولاد ہونے کے ناطے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے تعلق سے آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ماں باپ اگر کوئی غلطی کریں تو اولاد کو صبر، ادب اور حکمت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ کیا بھائی؟ صبر، جو میں نے پہلے بتایا، صبر، کہ صبر کہتے کسے، پہلے آپ کو بتا دیا گیا۔ نمبر 2 ہے ادب، یہ ہم سبھی جانتے ہیں، اور حکمت، اب حکمت کیا ہے اس کے بارے میں آگے بیان کیا جائے گا۔ تو صبر سمجھ میں آ گیا، ادب کا خیال رکھنا اور حکمت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احترام کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ غلطی پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کی غلطیوں پر اولاد کا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہم اس سے سمجھتے ہیں۔ پہلا ہے نرمی اور احترام سے بات کریں۔ پہلا ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ اگر ماں باپ سے غلطی ہو، ماں باپ کوئی غلطی کر رہے ہیں، کوئی زیادتی کر رہے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہیں، کوئی بھی کیٹیگری میں لے لیجئے، کہ وہ جو ہے کہ فیملی ایشو کو لے کر ہو، یا ایموشنل ایشو کو لے کر ہو، یا فنانشیل یا پراپرٹی کو لے کے ہو، یا کسی بھی طرح کا ہو، حسن سلوک میں، ویوہار میں، اور ہمارے ساتھ جو ہے کہ سلوک کرنے میں کسی بھی تعلق سے ہو، کہ کوئی بھی غلطی ہو تو کیا کیا جائے؟ چاہے وہ شرک کر رہے ہوں یا کفر کر رہے ہو، تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ تو قرآن سے ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو ہے کہ نرمی اور احترام سے بات کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ الاسراء آیت نمبر 23، کہ اور ان سے نرمی سے بات کرو،
یعنی والدین غلطیوں پر بھی ہوں تو سخت لہجے میں بات نہ کریں۔ سخت لہجہ آپ کسے کہتے ہیں انشاءاللہ کبھی پھر بتایا جائے گا، لیکن آج کا جو جنریشن وہ جانتے ہیں کہ وہ سخت لہجہ کیا ہوتا ہے۔ بعض لوگ زبان سے نہیں آنکھوں سے بات کرتے ہیں، ترچھی نگاہوں سے، آنکھیں بڑی کر کے، یا غصے بھری آنکھوں میں آنکھ پھلا کے بات کرتے ہیں۔ صرف زبان سے نہیں، آنکھوں سے بھی بات کیا جاتا ہے۔ بہرکیف تو کیا کرنا ہے کہ اگر والدین غلطی پر بھی ہو تو سخت لہجے میں بات نہ کریں، بلکہ عزت و احترام برقرار رکھیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ صبر، جب تک آپ کے اندر صبر نہیں آگا آپ نرمی سے بات نہیں کر پاؤ گے۔ صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور والدین کے ساتھ تو پہلے نمبر پہ ہے کہ صبر تو کرنا ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب کتنا صبر کرنا ہے وہ حدیث بتاؤں گا انشاءاللہ، جس میں آتا ہے کہ صبر کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ صبر کتنا کرنا ہے، کہ صبر کتنا کرنا ہے، صبر کرنا ہے موت تک، جب تک مر نہ جاؤ صبر کرتے رہو، ٹھیک ہے؟ بہرکیف وہ دوسری طرف چلے جائے گی بات، تو میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو کیا کریں؟ بلکہ عزت و احترام برقرار رکھیں۔ نمبر 2 کیا ہے بھائی؟ کہ ان کے حق میں دعا کریں۔ اگر ہمارے والدین غلطیاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہیں، تو کیا کریں؟ اب ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ کیا بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 24، کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اور نمبر 3، اگر وہ دین کے خلاف حکم دیں تو وہ تو گناہ کرے، اب ہمیں بھی گناہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اگر ہمارے والدین ہمیں گناہ کرنے کے لیے کہیں کہ تم بھی جا کے شرک کرو، بدعت کرو، تم بھی جا کے کفر کرو، اور یہ جو خیر، تو کیا کرو اس وقت؟ تو نرمی سے انکار کریں، نرمی سے ان کو انکار کرنے کے، ان کو سمجھانا ہے حکمت کے ساتھ۔ ایک تو صبر کرنا ہے اور نرمی سے انکار کرنا ہے، یعنی کہ اس کو بات نہیں ماننا، پھر نرمی سے۔ اگر والدین کسی ایسی بات کا حکم دے جو شریعت کے خلاف ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تجھے میرے ساتھ کسی کو شریک کرنے پر مجبور کریں جس کا تجھے کوئی علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کر، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 ہے، اس آیت کا ترجمہ ہے۔ یعنی نافرمانی جائز نہیں، لیکن بدتمیزی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نافرمانی تو نہیں کر سکتے، لیکن بدتمیزی بھی نہ کی جائے۔ چوتھا کیا ہے بھائی؟ کہ حکمت کے ساتھ سمجھائیں۔ اب حکمت کیا ہے؟ کہ اگر والدین کوئی غلطی کرے تو انہیں سختی سے ٹوکنے کے بجائے نرمی اور حکمت کے ساتھ سمجھانا بہتر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بڑے ادب سے سمجھایا تھا۔ سورہ مریم آیت نمبر 41 سے 47 تک کی آیت، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، کافی لمبی آیت ہے سورہ مریم کا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولاد کو ہمیشہ والدین کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے، چاہے وہ غلطی پر بھی ہوں۔ اگر ان کی غلطی دینی یا اخلاقی ہوں تو نرمی، حکمت اور دعا کے ذریعے انہیں سمجھائے، ٹھیک ہے؟ سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ غصہ یا بدتمیزی کرنا۔ اب آتے ہیں اگلی چیز کی طرف، وہ ہے احسان جتانا۔ اب احسان جتانا کیا ہے؟ احسان جتانا اسلام میں ناپسندیدہ اور گناہ کے کاموں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو یہ کام پسند نہیں۔ قرآن و حدیث میں واضح طور پر احسان جتانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ نیکی کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اور ریاکاری یعنی دکھاوا میں شامل ہو سکتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 ہے کہ اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر برباد نہ کرو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر احسان کرے اور بعد میں جتانے لگے یا اسے تکلیف دے تو اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، جیسے رائے خدا میں دیے گئے مال کو ضائع کر دیا ہو۔ حدیث کی روشنی میں اس کو آپ یوں سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ جو اپنا احسان جتاتا ہے، دوسرا وہ جو اپنے کپڑے کو تکبر سے گھسیٹتا ہے، جو ٹخنوں کے نیچے جو ہے کہ شرط ہے کہ تکبر سے، ٹھیک ہے، مجبوری ہے، ایسے ہی ہے، اس الگ مسئلہ ہے۔ اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا۔ اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ احسان کرنا اسلام میں بہت پسندیدہ عمل ہے، لیکن اسے جتانا نیکی کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے اور غرور و تکبر کی طرف لے جاتا ہے۔
سچی نیکی وہی ہے جو بغیر کسی توقع کے خالص اللہ کے لیے کی جائے. یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہو، کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو، اس کا کام بنا رہے ہو، اس کی خدمت کر رہے ہو، اس کے کسی مجبوری میں کام آ گئے، تو کیا پھر بعد میں اس کو جتانے نہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا، بھول گئے میرے احسان کو، اسی دن کے لیے میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا تھا، اسی دن کے لیے تمہارے بچوں کی ہیلپ کی تھی، اسی دن کے لیے تمہاری شادی کروائی تھی، اسی دن کے لیے تمہیں یہ سب کیا تھا. نہیں بھائی، تو کیا احسان نہیں جتانا ہے. آگے بڑھتے ہیں. دوسری بات ہے تانے کے تعلق سے، کہ تانا کسے کہتے ہیں، تانا دینا کسے کہتے ہیں. اور یہ ایسی چیزیں صرف مسلمان میں نہیں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دھرم میں اس کو اچھا نہیں مانا جاتا کسی کو تانا دینا. اسلام میں کسی کو تانا دینا سختی سے منع کیا گیا، یہ ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ یہ دوسروں کے دل آزاری، تکبر، ناپسندہ رویے کی علامت ہے. یعنی کہ ایک تو سامنے والے کا دل ٹوٹے گا جس کو آپ تانا دے رہے ہو، دوسرا آپ کے اندر تکبر پیدا ہوگا. اور آپ کو پتا ہوگا حدیث ہے، جس کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر آ گیا، اس کو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دیا جائے گا. اتنا دور ہو جائے گا جنت سے کہ خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گا، ترسے گا خوشبو سوننے کے لیے. جنت میں جانا تو دور کی بات. اور کیا ناپسندہ رویے کی علامت ہے کہ یہ جو اس کا جو عمل ہے، یہ بہت ہی مطلب لوز کیریکٹر والی بات ہو گئی. یہ اچھے کیریکٹر کا انسان نہیں ہے جو تانا دیتا ہے، اس کا کیریکٹر سے ہی نہیں ہے. جو تانا دیتا ہے اس کا کیریکٹر سے نہیں، کیا ہے، ناپسندیدہ رویہ. اچھا، قرآن و حدیث میں تانا دینے کو گناہ قرار دیا ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. قرآن و حدیث میں تانا دینا ایک گناہ ہے، ہم اسے نہیں سمجھتے کہ گناہ ہے. اور مذاق مذاق میں کسی کو تانا بھی دے دیتے، سامنے کا دل ٹوٹ رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، اور بیچارے کا دل چھلنی ہو چکا ہوتا ہے. قرآن کی روشنی سے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، نہ تو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اور نہ کہ ایک دوسرے پر تانا زنی کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو. برے القاب کہ ایک اچھا سا نام ہے، جیسے کسی کا نام ہے فاطمہ، اب اس کو ہم لنگڑی لنگڑی بول کے ہم پکار رہے ہیں، یا اس کو ناٹی کبی، یا کلٹھین، یا جو ہے کہ پیسوں پہ پلنے والی، یا کسی عجیب و نام سے اس کو ہم پکار رہے ہیں. اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے. ہم غصے میں اور جھگڑا کرتے وقت پتہ نہیں کس کس نام سے پکارتے ہیں، اور یہ قرآن کی آیت کے خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں. اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے میرے بھائی، اللہ نے منع کیا ہے، ان چیزوں سے بچیں. یہ جو آیت ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ تھا. تو یہ آیت واضح کرتی ہے کہ تانا دینا، مذاق اڑانا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا سخت منع ہے، کیونکہ یہ تکبر اور دل آزاری کا سبب بنتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا بھائی اخلاق کے تعلق سے ہے. اچھا، حدیث کی روشنی سے سمجھتے ہیں تانے کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. مسلمان کون ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، آپ سمجھتے ہو کہ آپ ایک مسلمان ہو، تو خصوصاً مسلمان کے لیے حدیث ہے کہ مسلمان کون ہے؟ وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. بخاری شریف کی حدیث نمبر 6484 کی حدیث ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث میں آپ کو 42 نمبر حدیث میں ملے گی. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، فسق ہے، گناہ ہے، اور اس سے لڑنا کفر کے قریب ہے. اب سوچ لیں ہم کر کیا رہے ہیں؟ ایک مسلمان سے لڑ کر ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ فاسق بھی جہنم میں جائے گا، گنہگار ہے وہ. کفر تو یہ کافروں کا کام ہے. تو ہمیں طے کرنا کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ کس کا کام ہے، فاسق کا ہے یا کافر کا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 48 اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 64 میں ملے گا. خلاصہ کلام یہ کہ کسی کو تانا دینا، برا بھلا کہنا، یا اس کی ماضی کی غلطیوں کو یاد دلا کر شرمندہ کرنا، جیسے تم نے فلانا کام کیا تھا پچھلے سال یا 50 سال پہلے، تم نے یہ غلطی کی تھی، یہ گناہ کیا تھا، کچھ کسی قسم کی جس نے غلطی کی ہے، اس چیز کو یاد دلا دلا کر اس کو شرمندہ کرنا اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے. اچھے مسلمان کا کام دوسروں کو عزت دینا، نرمی سے پیش آنا، اور ان کی اصلاح کرنا ہے، نہ کہ انہیں نیچا دکھانا یا تکلیف پہنچانا. اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے بدگمانی کے تعلق سے، ٹھیک ہے، کہ بدگمانی ہے کیا؟ یہ وہ چیز ہے نا جو ہمارے سوسائٹی میں اور ہمارے فیملی ممبرس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں کہ گناہ کر رہے ہیں کہ نہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو بار بار میں کہہ رہا ہوں، قرآن اور حدیث کا ہم خلاف کر رہے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے. یا تو ہم غصے کی حالت میں جوش میں آ کے تکبر اور گھمنڈ میں آ کے کر بیٹھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، رات گئی بات گئی. ایسا نہیں میرے بھائی. دیکھو بدگمانی کیا ہے؟ بدگمانی کا مطلب ہے بغیر کسی تحقیق یا ثبوت کے دوسرے کے بارے میں برا گمان رکھنا.
یا ان پر شک کرنا۔ اسلام میں بدگمانی کو سختی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ باہمی تعلقات کو خراب کرتی ہے۔ جو آپسی تعلقات ہوتی ہیں، آپسی رشتہ ناتا جو ہوتا ہے، اس کو خراب کر دیتے۔ اچھا، گھروں میں فساد پیدا کرتی ہے اور شیطان کے وسوسوں کو بڑھاتی ہے، اور شیطان اور دل میں بات پیدا کرنا شروع کرے گا۔ کیا ہے یہ؟ شیطان کے کام کو اور آسان کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو قرآن حدیث سے سمجھتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں بدگمانی کی ممانعت کہاں پہ بتاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان یعنی بدگمانی سے بچو۔ یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ٹوہ میں نہ پڑو، اور نہ ہی تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ یہ سورہ حجرات آیت نمبر 12 ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں قرآن کو پڑھو ترجمے کے ساتھ، اور حدیث کی کتاب رکھو، بخاری مسلم شریف مشہور حدیثیں ہیں، نہ ہو سکے تو کم سے کم ایک منتخب حدیثی رکھ لو کم سے کم گھر پہ، فضائل اعمال تعلیم کرو۔ اس بات کا خلاصہ کلامی ہے بدگمانی کے تعلق سے کہ بدگمانی بعض اوقات گناہ بن جاتی ہیں، کیونکہ یہ بلا وجہ دوسروں کی نیت پر شک کرنے اور ان کی نگرانی کرنے اور غیبت کرنے کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ بدگمانی کرنا یہ تین گناہوں پر لے جاتا ہے۔ ایک تو شک کرنا، شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، شک نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نگرانی کرنا، سی سی ٹی وی لگا رہتا ہے نا کہ کرتا کیا ہے، چھپ چھپ کے دیکھنا اور اس طاق میں رہنا کہ کوئی تو غلطی نظر آئے اس کی، تاکہ اس کو ہم ٹوکیں، نگرانی میں لگے رہنا اس کا، اور غیبت کی طرف، یہ تین چیزوں کی طرف لے جاتا ہے، اور تینوں چیزیں اسلام میں حرام ہیں۔ حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں بدگمانی کے تعلق سے کہ اس میں مذمت کیوں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6066، اور مسلم میں ہے 2563۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے خون، مال اور عزت کو دوسرے مسلمانوں پر حرام دیا گیا ہے، اور کسی کے دل میں موجود برائی کا اس وقت تک پتہ نہ لگاؤ جب تک وہ خود ظاہر نہ کرے کہ میرے دل میں ہے کیا، جب تک میں نہ کہہ دوں۔ یہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں حدیث کا، جس کا مفہوم نکلتا ہے کہ ہم بولتے ہیں تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے ہم کو پتہ ہے، تم کیا سوچ رہے ہو مجھے پتہ ہے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود منع فرمایا اس چیز سے کہ بھائی اس کے دل میں کیا ہے اس کا پتہ مت لگاؤ جب تک خود تم کو نہ بتا دے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بدگمانی ہے۔ اچھا، یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ کسی کے دل میں برا گمان رکھنا اور بغیر کسی ثبوت کے اس پر الزام لگانا ناجائز ہے۔ اب گھروں سے بدگمانی کیسے ختم کی جائے؟ یہ تو پورے سوسائٹی میں ہے، اور پورے پولیٹیکل جتنے بھی ہیں ایشوز ہوتے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پہ، یا پھر نیوز اینکرز وغیرہ ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں گھر کے بارے میں کہ گھروں سے بدگمانی کیسے ختم کی جائے۔ ایک دوسرے پر اعتماد کریں۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا شروع کریں۔ ایک دوسرے پر، یہ گھروں کے بارے میں، ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کی کوشش کریں۔ میاں بیوی، والدین اور اولاد کو چاہیے کہ ایک دوسرے پر بھروسہ کریں اور بیجا شک و شبہات میں نہ پڑیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شک وغیرہ کرنا، یہ ساری چیزیں۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسرا کیا کہ تحقیق کے بغیر کسی بات پر یقین نہ کریں جب تک آپ اس چیز کی تحقیق نہ کرو۔ اب تحقیق کہتے کسے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں انکوائری کرنا، ریسرچ کرنا، پتہ لگانا۔ ایک سورس سے پتہ چلا تو ایک سورس یعنی کہ میں نے کسی سے پوچھا، اب یہ بات میں نے بس سنی، میں نے تحقیق نہیں کیا کہ بتاؤ اس نے کیا کہ نہیں کیا، میں نے ایک بندے سے پوچھا۔ اس بات کو 2-3 جگہوں سے سننا، 2-3 جگہوں سے پتہ لگانا۔ مثال کے طور پہ کوئی خبر ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک چینل جو ہے گودی میڈیا، اس کے 4-5 چینل ہیں اور سارے گودی میڈیا ہے۔ اب آپ یہ کہو گے بھیا ایک چینل والا تو صحیح کرا، نہیں، وہ چاروں کے چاروں چینل گودی میڈیا ہے، چاٹوکار میڈیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سورس یہاں پہ زیادہ ہے لیکن سارے کے سارے، تبھی بھی ہمیں یقین نہیں کرنا، ہمیں اور بھی ریسرچ کرنا چاہیے دوسرے ریسورسز سے، جو گودی میڈیا نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ میڈیا، اس کی بھی خبر ہمیں سننی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب تک تحقیق نہ کریں اس پہ یقین نہ کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی میں نقصان پہنچا دو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے، یعنی پچھتانا پڑے پھر کہ بھائی غلطی ہو گئی، ہم نے ٹھیک سے جانچ پڑتال نہیں کیا تھا، میں تو بس سن کے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ یہ سورہ الحجرات آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہے۔ تیسرا کام کیا کریں کہ نرمی اور حسن ظن، اچھا گمان رکھیں۔ یہ گھر سے جو ہے کہ بدگمانی کیسے ختم ہو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں میں۔ پہلا کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ بغیر تحقیق کے کسی کی بات پہ یقین نہ کریں۔ تیسرا کیا کرنا؟ نرمی اور حسن ظن، اچھا گمان رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہمیشہ دوسرے مومن کے لیے اچھا گمان رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 4، گھروں میں اچھا ماحول پیدا کرنا۔
اگر گھر میں اسلامی تعلیمات، ذکر الہی اور محبت بھرا ماحول ہوگا تو شیطان کو وسوسے ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ روزانہ گھر میں تعلیم کرو، گھر میں تعلیم کرو۔ گھر میں اگر ذکر الہی اور تعلیمات، اسلامی تعلیمات کا ماحول رہے گا تو یہ چیزیں ایسے ایسے ختم ہوگی۔ کیونکہ تعلیمی بات جب سامنے آ کے کہ چیزیں میں کر رہا ہوں، وہ کیا ہوتا ہے نا، اپنی بیماری کا پتہ چلتا ہے کہ کیا میرے اندر بیماری، ایکس رے ہوتا ہے، الٹرا سونوگرافی ہوتا ہے تعلیم کے حلقوں میں، تعلیم کے مجلس میں بیٹھنے سے۔ بہر کیا ہے، یہ 4 چیزیں ہوں گی۔ 5واں یہ ہے دعا اور استغفار کریں کہ بدگمانی اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ سے ہدایت مانگی جائے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو کیا سمجھ میں آیا کہ بدگمانی اسلام میں سختی سے منع ہے، کیونکہ یہ گناہ کی طرف لے جاتی ہے اور گھریلو زندگی کو خراب کر دیتی ہے۔ سب سے پہلا کام اس چیز کو ختم کرے، بدگمانی۔ قرآن و حدیث میں ہمیں تحقیق، حسن ظن، اعتماد اور باہمی محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کریں تو گھروں میں امن و سکون قائم ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں چغلی کے تعلق سے کہ چغلی ہے کیا۔ بدگمانی کے بارے میں ہم نے پتہ کر لیا کہ بدگمانی ہے کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے پتہ کیا کہ بھئی کسی کو تانا دینا کیسا ہے، احسان جتانا کیسا ہے، صبر کہتے کسے ہیں۔ اگر کوئی غلطی کرے، ماں باپ غلطی کرے، اولاد کرے، تو کیا کرنا چاہیے، خاص طور سے ماں باپ کے تعلق سے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ جانیں گے کہ چغلی ہے کیا۔ چغلی کا مطلب ہے کہ ایک شخص کی بات یا راز دوسرے کے سامنے اس نیت سے بیان کرنا کہ ان کے درمیان فساد، نفرت یا جھگڑا پیدا ہو۔ چغلی کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ فلاں آدمی جو ہے فلانے آدمی سے جو اس وقت موجود نہیں ہے اس سے نفرت کرنے لگے، یا اس کے دل میں جو یہاں موجود جس کے بارے میں چغلی کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں دل میں جو ہے کہ نفرت پیدا ہو، یا کوئی خرابی پیدا ہو، یا کوئی نیگیٹیوٹی پیدا ہو جائے، نیگیٹیو ایموشن پیدا ہو اس کے تعلق سے ہو۔ ٹھیک ہے، یا جھگڑا پیدا ہو کہ جھگڑا کرنے لگے، اس کو جا کے ڈانٹے، اس سے برا بھلا کہ جھگڑا کرے وہ جا کے۔ ٹھیک ہے، اسلام میں چغلی کرنا سختی سے منع ہے، کیونکہ یہ باہمی تعلقات کو خراب کر دیتی ہے، آپسی تعلقات، آپسی رشتہ۔ اس لیے جب وہ کسی کی برائی کرے نا، ہمیشہ کان بند کر لیا کرو اور اس کو دھکا دے کے نکالو کہ بھیا میرے یہاں پہ چغلی مت کرو کسی کی۔ آئی بس سمجھ میں؟ اور کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں فتنہ اور دشمنی کا سبب بنتا ہے۔ جو اسلامک سوسائٹی ہوتا ہے، جو سوسائٹی، یہ صرف مسلمانوں میں نہیں، نان مسلمس میں بھی ہے کہ چغلی کو پسند نہیں کیا جاتا ہے۔ اس سے پورا سوسائٹی برباد ہوتا ہے، صرف گھر برباد نہیں ہوتا، سوسائٹی برباد ہوتا ہے۔ اچھا، قرآن کی روشنی میں چغلی کی برائیاں کیا ہے اس کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کسی ایسے شخص کی بات کو نہ مانو جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، بے عزت، عیب جو اور چغل خور ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سورہ القلم آیت نمبر 10 اور 11 کا ترجمہ ہے کہ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانو جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو، جو بات بات پہ قسم کھایا کرے نا، قسم سے میں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا، قسم کھا کے بولتے یہ، اس کی بات کو مت مانا کرو۔ اللہ نے منع فرمایا کہ ایسے شخص کی بات نہ مانو جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو، اور کیا، بے عزت، یعنی اس کی کوئی عزت نہ ہو، سماج والوں نے اس کو، ہے نا، آلریڈی یہ بے عزت ہے، اس کا کوئی عزت نہیں ہے۔ اور تیسرا عیب جو عیب نکالے، بات بات پہ برائیاں نکالے، عیب جو ہو، یا برائیاں لگائے یا برائیاں نکالے۔ ٹھیک ہے، کسی پہ برائی لگائے، ایسے لوگوں سے۔ اور چغل خور، جو چغلی کرنے والے بھی ہو نا، تو ایسے لوگوں کی بات کو نہ مانو۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ آیت واضح کرتی ہے کہ چغل خور لوگ برے کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ جو چغل خور ہوتے ہیں نا، اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہوتا، اور ان کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ اگر ہمیں سمجھ میں آئے کہ چغل خور کسے کہتے ہیں اور چغل خوری کا کوالٹی کیا ہوتا ہے، کیا صفت ہوتا ہے، ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ یہ صاف صاف باتیں لکھی ہوئی اس میں کہ کیسے پہچانے کہ بندہ جو ہے چغل خور ہے، جس کی باتیں ماننے سے اللہ نے منع کیا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور اگر یہ کوالٹیز کسی کے اندر پایا جا رہا ہو تو پھر ہم اس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے چغلی کھانے والوں کے لیے سخت انجام بیان کی، یہ عذاب کے تعلق سے، کہ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں پر تانا زنی کرنے والا ہو اور چغلی کھانے والا ہو۔ اب دونوں چیزیں آ گئی جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ تانا دینا کسے کہتے ہیں، تانا دینے کا نقصان کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اور کتنا ممانعت کیا گیا۔ تو یہاں پہ دونوں چیزیں کہ ہلاکت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الہمزہ آیت نمبر 1، یہ 30ویں پارے کا ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ قرآن کی آیت ہے۔
ٹھیک ہے، یہ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جو سورہ پڑھتے ہیں اس سے پہلے والا ہے کہ ہلاکت اس شخص کے لیے جو لوگوں پر تانا زنی کرے اور چگلی کھانے والا ہو۔ اب چگلی کون کر رہا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، کیسے سمجھے کہ بندہ چگلی کر رہا ہے، یہ بات اب تک سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں چگلی کرنے کے تعلق سے کیا ارشاد ہے۔ چگلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی 6056 اور مسلم شریف کی 105 نمبر حدیث ہے۔ نمبر 2، قبر کا عذاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ آسانی سے بچ سکتے تھے۔ ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کیا کرتا تھا۔ پیشابوں کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا کیا کرتا تھا، چگلی کرتا تھا۔ اس انجام کیا ہوا، اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث 6052 اور مسلم شریف کی 292 نمبر حدیث ہے۔ یعنی چگلی کرنا اتنا سنگین گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ تیسری طرف اشارہ ہے کہ چغل خور سب سے بدترین شخص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے برا شخص وہ ہے جو چگلی کھا کر دوسروں کے درمیان جدائی ڈالے، جو چگلی کھا کر دوستوں کے درمیان جدائی ڈالے، دوستوں کے درمیان۔ یہ سب سے برا شخص ہے، سب سے برا انسان ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے اور 3233 نمبر حدیث ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہے بھائی؟ چگلی کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں فساد، جھگڑا اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے سوسائٹی میں، اب سوسائٹی میں صرف سوسائٹی ایک محلے کا نام نہیں ہے، سوسائٹی مطلب جہاں پہ انسان رہتے ہیں، بستے ہیں، رہن سہن کرتے ہیں۔ ایک سوسائٹی میں کم سے کم 50، 10، 100، 1000 گھر ہوتے ہیں، مکان ہوتے ہیں، اس میں انسان رہتے ہیں۔ تو کیا ہوگا کہ معاشرے میں فساد، جھگڑا اور دشمنی پیدا ہوگی، رشتے اور دوستی ختم ہو جاتی ہے چگلی کی وجہ سے۔ چگلی کی وجہ سے کیا ہے، رشتے اور دوستی ختم ہو جاتی ہے، دل میں نفرت اور کینہ بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ دل کی بیماری پیدا کرتی ہے۔ اب دیکھ رہے ہو، ایک معاشرے کی بیماری، ایک رشتے کی بیماری، ایک دل کی بیماری کہ دل میں نفرت اور کینہ بڑھ جاتا ہے۔ اور سب سے خطرناک چیز اللہ کی ناراضگی اور سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ نقصان تو اور بھی، یہ 5 جو ہے بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ اب چگلی سے بچا کیسے جائے؟ چغلی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا تو یہ کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کریں۔ قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہیں اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ اگر کوئی چغلی کرے تو اسے روکیں اور تحقیق کیے بغیر کسی بات پر یقین نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا، اپنی زبان کی حفاظت کریں کہ دوسرا ہم خود بھی اپنی زبان کی حفاظت کریں کہ ہم بھی کسی کی چغلی نہ کریں، میں خود نہ کروں، اور اللہ سے استغفار کرتے رہیں۔ زبان کی حفاظت اور اللہ سے استغفار، 3 ہو گئے۔ چوتھا یہ کرنا ہے کہ اپنے دل میں دوسروں کے لیے اچھا گمان رکھیں۔ دوسروں کے لیے کیا کریں؟ اپنے دل میں اچھا گمان رکھیں۔ 5واں یہ کرنا ہے کہ چگلی کرنے والوں کی صحبت سے بچیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ فلانا بندہ چگل باز ہے، ایک گھر کی بات دوسرے گھر میں، دوسرے گھر کی بات تیسرے گھر میں، اس کا کام یہ چگلی کرنا، اس گھر کی بات پیٹ سے نکال کے پھر دوسرے گھر میں جا کے چگلی کرنا، اس طرح کا کردار والے شخص سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ٹھیک ہے؟ ضرور نہیں کہ صرف عورتوں میں، مردوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو چگل کرنے والوں کی صحبت سے بچیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ چگلی ایک بہت بڑا گناہ ہے جو معاشرتی فساد، بدگمانی اور جھگڑوں کو جنم دیتا ہے۔ گھر ٹوٹ جاتا ہے بھائی، گھر ٹوٹ جاتا ہے، خاندان کے خاندان، ایک خاندان دوسرے خاندان سے لڑنے لگ جاتے ہیں۔ یہ معاشرتی فساد کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور کیا، جھگڑوں کو جنم دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں چغل خور کے لیے سخت عذاب کی وعدیں آئی ہیں، حتیٰ کہ قبر میں بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ ایک اچھے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، کسی کی چغلی نہ کرے اور نہ ہی چغلی سننے کی عادت ڈالے، نہ خود کرے اور نہ کسی کی چغلی سنے۔ اب چغلی سے تھوڑا سا ہٹ کے آتے ہیں غیبت کی طرف۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں اور سب سے زیادہ مسلمانوں کے گھروں میں پائی جاتی ہیں۔ اور یہ وہ باتیں ہیں نا، کسی مسلمانوں کے لیے نہیں، نان مسلمس کے لیے بھی ضروری ہے جاننا، نان مسلمس کے لیے بھی۔ تو ہم تو خیر مسلمان ہیں، اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا کہ سب سے پہلے ہم سمجھنا ہے کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ جو اسلام پہ چل رہا ہو اور ایمان ہو دل میں، تب تو یہ باتوں پہ عمل کرے گا۔
جس کو اسلام کا پتہ نہیں، ایمان کا پتہ نہیں، ان کے سامنے پورے قرآن اور حدیث کھول کر رہے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اس لیے میں نے مختصر جو ہے 2-3 منٹ یا 5 منٹ میں نے اسلام اور ایمان کے بارے میں تھوڑی سی بات کی۔ اس کے بعد یہ جو صفتیں ہیں، یہ جو برائیاں ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، اس کے تعلق سے میں بیان کر رہا ہوں۔ اب آتے ہیں غیبت کی طرف۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کا مطلب ہے کسی کی غیر موجودگی میں کوئی بندہ جو تھرڈ پرسن ہے، یعنی 3 انسان ہیں، ایک میں بولنے والا، ایک سامنے سننے والا، اور تیسرا وہ جو موجود نہیں ہے اس مجلس میں، کہیں اور ہے وہ، یا دور کھڑا ہے، اتنا دور کہ میری آواز نہیں سن سکتا ہے، تو وہ اسی ماحول میں، اسی علاقے میں، زمین کے اسی حصے پہ، لیکن اتنی دور ہے کہ میری بات کو سن نہیں سکتا۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ سامنے کھڑا ہے، لیکن وہ میری بات نہیں سن سکتا، اتنا بھی بولا گیا ہے۔ بہرحال تو کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی یا وہ بات بیان کرنا جو اگر وہ سنے تو اسے برا لگے۔ کون سی بات؟ وہ بات کرنا اس کی غیر موجودگی میں کہ اگر اس کو بولا جائے تو اس کو برا لگے، چاہے وہ بات سچ ہی کیوں نہ ہو۔ جو بات بولی گئی ہے اس تھرڈ پرسن کے بارے میں جو موجود نہیں ہے، اور وہ بات سچ میں کہہ رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا سینہ ٹھوک کے بولتے ہیں، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے، ہم حق بات بولتے ہیں، حق بات بولنا ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں، ہم تو بھائی سچ بول رہے ہیں، اور وہ بندہ وہاں موجود ہے نہیں۔ اگر سب کے سامنے بول رہے ہو تو مطلب آپ تم ذلیل کرنے کی نیت سے بول رہے ہو، سب کے سامنے، سماج کے سامنے کوئی ایسی بات کہہ رہے ہو جو اس بندے نے کیا ہے، تو یہ کیا ذلیل کرنا بولتا ہے؟ ذلیل کرنا بھی اسلام میں ناپسندیدہ عمل ہے، یہ حرام ہے کسی کو ذلیل کرنا، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہے کہ بندہ موجود نہیں ہے اور بس ایک بندے کو بتا رہا ہوں، جو میرے سامنے، بس 1-2 آدمی کو ہی بتا رہا ہوں، میں سب کو پورا محفل میں 100 لوگوں کو نہیں بتا رہا ہوں، 1-2 آدمی کو بتا رہا ہوں بیٹھ کے، جو کہ بندہ موجود نہیں ہے۔ اس لیے غیبت کو سمجھے، غیبت یہ چغل سے ایک دم الٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی مطلب اس نے وہ برائی کی ہے، تبھی تو کہا جا رہا غیبت ہے، برائی کی ہے اس نے، وہ بات بیان کرنا کہ جو اگر وہ سنے تو اسے برا لگے، چاہے وہ بات سچ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر وہ بات جھوٹی ہے تو وہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے، تہمت کہلاتی ہے، جو کہ اور بھی بڑا گناہ ہے۔ کوئی ایسی بات کریں اس نے کیا بھی نہیں ہے اور ہم من گڑھت باتیں اس کے بارے میں بول رہے ہیں، تو یہ تو الزام لگانا ہو گیا، اور یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ارشاد۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ الحجرات آیت نمبر 12 کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بس تمہیں یہ ناپسند ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے، جو کہ انتہائی ناپسندیدہ اور گھناؤنا عمل ہے، ایک دم گھٹیا کام ہے، ایک مسلمانی کری ایک دم گھٹیا کام ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یہ غیبت حدیث میں اس کی طرف کیا ہے دیکھ لیں، حدیث میں بلکہ تعریف بیان کی گئی ہے کیا غیبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کا اس کی غیر موجودگی میں وہ ذکر کرنا جو اسے ناگوار گزرے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر وہ برائی واقعی اس میں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ برائی اس میں ہو تبھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس میں نہ ہو تو پھر یہ بہتان ہے، تہمت لگانا بہتان ہے، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث 2589 2589 ہے۔ اچھا، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ غیبت کرنے کا انجام کیا ہے؟ اس کو بھی حدیث سے ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے۔ ناخن کی چیز کے تھے بھائی؟ پلاسٹک کے تھے؟ نہیں، تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ چہرہ، آنکھ، چہرہ، گال، ہونٹ وغیرہ ساری چیزیں چہرے کو نوچ رہے تھے، اور کیا سینوں کو نوچ رہے تھے، سینے کو۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے بھائی؟ غیبت کرنے والے اور عزتوں پر حملہ کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے 4878 4878۔ اچھا، غیبت شروع ہوتا کیسے ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہمیں، غیبت کیسے شروع ہوتا ہے۔ اس کا کچھ آپ سمٹمز دیکھ لیجئے، نشانی۔ سب سے پہلی چیز ہے حسد اور جلن۔
غیبت کب کوئی کرتا ہے کسی کا؟ ہم کسی کی غیبت کب کرتے ہیں؟ جب اس کے بارے میں میرے دل میں کوئی حسد اور جلن ہو، تب جا کے ہم اس کی غیبت کرتے ہیں۔ کہ جب کسی کی کامیابی یا نعمت کو دیکھ کر دل میں جلن پیدا ہوتی ہے تو انسان اس کی برائی کرنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا کیا؟ تکبر اور برتری کا احساس۔ اگر میرے اندر تکبر آ گیا اور میں اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہوں کہ میں اس سے بہتر ہوں، آئی ایم بیٹر دین اینی بڈی ایلس، کیا ہے میرے اندر تکبر اور برتری کا احساس اگر ہو تو کیا کرے گا بندہ؟ کہ کچھ لوگ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ غیبت کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ اس کو نیچا دکھایا جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ذلیل ہے، یہ خراب ہے، یہ برا ہے۔ تیسرا ہے مزاح اور تفریح کے طور پہ۔ بہت سارے ہوتے ہیں نا، وہ کامیڈی ویڈیوز بناتے ہیں لوگ، ہے نا، دیکھا ہوگا آپ نے ریل وغیرہ انسٹاگرام اور فیس بک اور یوٹیوب شارٹس ویڈیوز پہ، کہ بعض لوگ دوسروں کی برائیاں صرف مذاق میں بیان کرتے ہیں، جو کہ غیبت میں شمار ہوتا ہے۔ مذاق سے بھی آپ کسی کی برائی نہیں کر سکتے کہ ہم تو برائی ایسی مذاق سے بول رہے تھے، بولے مذاق سے بھی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ مذاق میں بھی کسی کی برائی نہیں کر سکتے۔ آئی بس سمجھ میں؟ ہمارے گھر میں اکثر لوگ کہتے بھی نا، بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا، بھائی مذاق کر رہا تھا، اور جبکہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہے یا یہ گناہ ہو چکا ہے۔ یہ چغلی میں بھی آتا ہے، چغلی میں بھی آتا ہے اور غیبت میں بھی آتا ہے کہ بھائی تو مذاق کر رہا تھا۔ خیر، 4 نمبر میں آپ یوں سمجھے کہ غلط صحبت کی وجہ سے اگر کسی ایسے ماحول میں بیٹھا جائے جہاں لوگ دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں تو انسان بھی غیبت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب کوئی سامنے میں غیبت چل رہی کسی کی اور ہم وہاں بیٹھ کے سن رہے کان لگا کے، تو ہم بھی غیبت میں شامل ہو جائیں گے۔ بہتر ہے کہ جب ایسا صحبت، ایسی مجلس، ایسا ماحول ملے تو وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، کسی بھی غیبت ہو رہی ہو ہم وہاں نہ بیٹھیں، ہم اٹھ کے چلے جائیں۔ ایک اور مثال سمجھے آپ، جیسے کہ مسجد میں بہت سارے دیکھو، وہ تو دکھا کے نماز پڑھتا ہے، اس کو تو بن ٹھن کے ایک دم ایسے ویسے ایک دم چلتا ہے، ایک دم ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑا سیٹ کا بیٹا ہے، صرف نواب کا بیٹا ہے، بہت بڑا دم پیر بنا ہوا ہے، داڑھی اتنا لمبا رکھا کہ لگ رہا ہے اس سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے، ہاں نماز تو پڑھتا ہے ایسا کہ جیسے کہ اس سے بہتر کوئی نمازی نہیں ہے۔ غیبت کر رہے ہیں نا کہ ہم تو خیر، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ غصہ اور دشمنی، کہ جب کسی سے ناراض ہو تو دل میں نفرت آ جاتی ہے۔ اگر آپ کسی سے ناراض ہو نا تو دل میں کیا ہوگا؟ نفرت پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی برائیاں بیان کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ تو پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ خود اس کی غیبت کرنا شروع کر دو، کیوں؟ کیونکہ آپ اس سے ناراض ہو، کسی وجہ سے ناراض ہو، تو کیا ہوگا؟ دل میں پیدا ہوگا نفرت، اور اس کے بعد آپ اس کی برائی کرنا شروع کر دو گے۔ یہ عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ غیبت کا نقصان کیا ہے؟ سب سے پہلا، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے جو بھی نیکی کیا ہے، نیکیاں ختم۔ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن پڑھ رہے ہو، روزانہ تلاوت کر رہے ہو، نیکی کر رہے ہو، غریب کو کھانا کھلا رہے ہو، ساری چیزیں کر رہے ہو، تو اس کی بھی حفاظت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ بس نماز پڑھ لیا ہو گیا، نہیں، نماز کی حفاظت بھی کرنی ہے کہ میرا برباد تو نہیں ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کے اعمال لائے جائیں گے اور اس کے نیک اعمال کسی اور کو دے دیے جائیں گے کیونکہ اس نے دنیا میں اس کی غیبت کی تھی۔ آئی بس سمجھ میں؟ اس لیے کسی کی غیبت کی ہے آپ نے، جا کے معافی مانگیں۔ کسی کی چغلی کی آپ نے، جا کے معافی مانگیں۔ ٹھیک ہے، کسی کو ذلیل کیا ہے کبھی اور بیچارہ وہ سامنے نہیں تھا، کسی اور کے سامنے اس کی برائی کی ہے، تو اس سے جا کے معافی مانگیں آپ مرنے سے پہلے، ورنہ جو بھی نیکیاں کر رہے کل کو کسی اور کے کھاتے میں جائے گا، پھر جائیے جہنم میں آرام سے۔ بہت اچھی جگہ ہے جہنم ایسے پاپیوں کے لیے۔ اچھا، دوسرا کیا ہے؟ معاشرے میں بدگمانی اور فساد پھیلتا ہے، اس سے سوسائٹی بھی خراب ہوتا ہے، محلہ جو سماج ہوتا ہے، سماج خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ غیبت لوگوں کے درمیان نفرت اور دوریاں پیدا کرتی ہیں۔ غیبت سے کیا ہوگا؟ آج اس کے سامنے میں نے غیبت کی، کل اس کے سامنے غیبت کی، کل اس کے سامنے، کیا ہوگا؟ کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا شروع ہو جائے گی۔ آج ایک آدمی کر رہا تھا نفرت، کل دوسرا آدمی کرے گا۔ آج فلانا بوبو کو یہاں جا کے بولے، کل فلانے پڑوسن کے یہاں جا کے بولے، پرسوں بازار میں جا کے بولے، ترسوں کپڑے کی دکان میں جا کے بولے، ہاں برتن مانجنے گئے، کنویں پہ گئے پانی بھرنے، تو وہاں جا کے برائیاں شروع کر دی، ساس کی، بہو کی، نند کی، ہاں بھائی اپنے رشتے داروں کی، اور کیا؟ نفرت پیدا شروع ہو جائے گا۔ اور نفرت کے ساتھ کیا ہوگا؟ دوریاں۔ اب وہ آدمی اس سے ملنا پڑتا ہے تو وہ بہت خراب انسان ہے، اس کا ساس ایسے بول لیتی ہے، ہاں اس کا بہو صحیح نہیں ہے، اس کا بہو اچھی نہیں ہے، اس کا بیٹا صحیح نہیں ہے، اس کی بیٹی صحیح نہیں ہے، اس کا بیٹی ایسے ایسے کرتی ہے، تو لوگ اس سے ملنا ہی بند کر دیں گے۔ یہ بہت گندی چیز ہے، غیبت کرنا بہت گندی چیز ہے۔
اچھا، تیسرا کیا اس کا نقصان ہوگا کہ اللہ کی ناراضگی، یہ بہت خطرناک چیز ہے بھائی. ہم اللہ کے بندے ہیں بھائی، ہمارا کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھیں. تو غیبت کرنے والوں کو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے بھائی. تو کریں کیا بھائی؟ جب اتنا بڑا گناہ ہو چکا ہے مجھ سے، یا ہو رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں، تو کیسے بچا جائے؟ سب سے پہلے اس چیز کو لازمی کریں کہ زبان کی حفاظت کریں. زبان کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6474 ہے، 6474. دوسرا کیا کہ اپنی برائیوں پر غور کریں. دیکھو، کوئی بھی انسان دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. کوئی بھی انسان جو ہے، کوئی بھی انسان سے مراد یہ ہے کہ عام انسان کی بات کر رہا ہوں، فرشتوں کے بارے میں یا پھر نبی پیغمبر رسول کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جتنے بھی انسان ہیں، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کتنا بڑا پیر کیوں نہ ہو، چاہے اس دنیا کا مہان ماں باپ کیوں نہ ہو، اس دنیا کا مہان اولاد کیوں نہ ہو. کوئی بھی ہو دنیا میں، ماں باپ، بھائی بہن، بیٹی، اولاد، بیوی، بچے، رشتہ دار، دادا دادی، نانا نانی، ماما مامی، جتنے بھی رشتہ دار ہو، کوئی بھی دنیا میں ہو، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. غلطی ہوں گی. کل نہیں ہوا تھا تو آج کر رہے ہوگے، اگر آج نہیں کر رہے تو فیوچر میں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک انسان ہو. تو اس لیے اپنی برائیوں پر غور کریں، دوسرے کی برائی تلاش کرنے سے بچیں، اپنی اصلاح پر توجہ دیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے کہ اچھا گمان رکھیں. اگر کسی کے بارے میں برا خیال آئے تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، کیونکہ حسن ظن ایمان کا ایک خاص حصہ ہے. کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ ایمان کا ایک خاص حصہ ہے. ٹھیک ہے. خیال آتا ہوگا کسی کے بارے میں دل میں کہ یار ہو نہ ہو وہ ایسا کرتا ہوگا، نہیں، ہم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. چوتھا کام یہ کریں، یہ سارے علاج ہے، یہ 3 علاج ہو گیا. چوتھا علاج یہ ہے کہ غیبت کرنے والوں کی محفل سے بچیں. اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو یا تو وہاں سے چلے جائیں یا نرمی سے لوگوں کو روکیں. اگر آپ کے پاس اللہ نے طاقت دیا ہے تو آپ اس کو روکیں، منع کریں. جیسے آپ گھر کے بڑے ہیں، فار ایگزامپل آپ گھر کے گارجین ہو، باپ ہو. ٹھیک ہے. اور سامنے کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے پیٹھ پیچھے، اس کو سامنے بلا کے اس کے منہ پہ نہیں کر رہا ہے. منہ پہ کرے تو ذلیل کرنا ہو گیا نا، کہ سامنے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی دوسرا بھائی بیٹھا ہوا، ایک بھائی دوسرے بھائی کے بارے میں بتا رہا ہے، ایک بہن دوسرے بہن کے بارے میں بتا رہی ہے کہ دیکھو یہ ایسا ایسا کرتی ہے یہ، تو ذلیل کرنا ہو گیا. جس کا تعلق ماں باپ سے نہیں تھا اور تم ماں باپ کے سامنے باتیں کرو تو ذلیل کرنا ہو گیا. اور پیٹھ پیچھے کرے تو پھر خیر. تو کیا کرنا ہے کہ کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں یا نرمی سے لوگوں کو روکیں کہ بھئی مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو. ٹھیک ہے. پانچواں یہ علاج ہے کہ جس کی غیبت کی ہو نا اس سے معافی مانگیں، اور یہی اصل علاج ہے. ان ساری علاجوں میں سب سے بہتر علاج یہ ہے، کیونکہ اس کا اثر قیامت کے دن بھی ہوگا، کہ اگر کسی کی غیبت ہو گئی ہو تو اس سے معافی مانگیں اور اس کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے. بلکہ حضرت مولانا صاحب فرماتے تھا، ان کے بات کا مفہوم کچھ اس طریقے سے تھا کہ زنا کا توبہ ہے. اگر ہم نے زنا کیا، کسی کے ساتھ بلاత్کار کیا ہے میں نے، یا پھر جو ہے کہ کسی سے بلاత్کار ہو گیا ہے، یا پھر ریپ ہو گیا کسی کا، اگر انسان گناہ کی توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ میں نے بہت بڑا پاپ کیا، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دے. اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جس کی غیبت کی ہو، اگر اس سے معافی نہیں مانگی تو اللہ بھی معاف نہیں کریں گے. یہ حقوق العباد میں آ گیا. اور یہ جتنی باتیں میں نے اسلام اور ایمان کے بارے میں بتائی ہیں، اور صبر کو چھوڑ کے یہ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں، ماں باپ سے لے کے یہ غیبت اور ساری چیزیں، یہ حقوق العباد کا حصہ ہے. اور جب حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں تو اللہ پھر اس کو معاف نہیں کرتا. اللہ فرمائے گا پہلے جا کے اپنا حق ادا کرو، اس کا حق ادا کرو پہلے. تو دنیا میں جا کے معافی مانگ لے. ایسا نہ ہو کہ اب جب مر گئے ہیں تو آئیں قبر پہ رونے کے لیے. قبر پہ تو غیر ایمان والے بھی آتے رونے کے لیے، جو دوست یار ہوتے ہیں وہ بھی آتے رونے کے لیے. اس وقت کا رونا کوئی فائدہ نہیں. اب وہ معاملہ ختم ہو گیا، اب وہ مر گیا، روح نکل گئی جسم سے. اب تم 3 دن تک 40 دن تک سوگ مناؤ، چاہے وہ شوہر کو تم نے ناراض کیا ہو، ماں باپ کو ناراض کیا ہو، یا اپنے اولاد کو ناراض کر کے مرے ہو، اولاد کا حق ضائع کر کے مرے ہو. کوئی بھی بندہ کسی بھی بندے کا حق ضائع کیا، ایک پڑوسی کا حق کو ضائع کیا ہے، کسی نے بھی کسی بندے کا حق ضائع کیا، مر گیا ہے،
اور مرنے سے پہلے معافی نہیں مانگی، مرنے کے بعد پتہ چلے گیا ہاں فلانا انتقال ہو گیا، چلو اس کی قبر پہ یا چلو اس کے جنازے پہ، میت پہ، چلو اس کے گھر، ابھی تو جنازہ کا نماز نہیں، چلو معافی مانگتے ہیں، پاؤں پکڑ کے رونا گڑ گڑانا، یہ سیدھا سیدھی جہالت والی بات ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ ہندو لوگ بھی کرتے ہیں، یہ کافر لوگ بھی کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ معافی مانگنا ہے، مرنے سے پہلے پہلے معافی مانگ لو، یا پھر معافی مانگ لو، معاف کر دو، ایک تو کہ معاف کر دو یا پھر معافی مانگ لو، ٹھیک ہے؟ معافی مانگنے والے سے زیادہ بڑا معاف کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ تو یہ علاج بتا رہا تھا کیا کرے بھائی، کہ جس کی غیبت ہو اس سے معافی مانگے، اگر کسی کی غیبت ہو گئی ہو تو اس سے معافی مانگے اور اس کے لیے دعا کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ غیبت ایک سنگین گناہ ہے جو نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے اور آخرت میں سخت عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ اسلام میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، دوسروں کے عیب نہ تلاش کریں، اور اگر غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کریں۔ اب آگے بڑھتے ہیں حسد کے بارے میں۔ یہ حسد کیا ہے؟ انگلش میں انوی یا پھر جیلسی بھی کہتے ہیں اسے۔ تو حسد ایک ایسا نیگیٹو ایموشن یا پھر جذبہ ہے، مطلب اپوزٹ یا نیگیٹو جذبہ ہے، جس میں انسان کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلن محسوس کرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے دوسرے کی نعمت میں دیکھ کے نا، تکلیف ہوتی ہے۔ پرویز بھائی نا اپنے شمسی فیشن والے، وہ کہتے تھے کہ اسلام میں دیکھیں کہ لوگ اپنی پریشانی سے اتنے پریشان نہیں ہوتے جو دوسرے کی خوشی کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک پریشانی ہے آج کے زمانے میں، کہ ایک تو میری پریشانی ہے، گھر میں دکھ ہے، مصیبت ہے، بیماری ہے، اس سے ہمیں اتنی ٹینشن نہیں ہو رہی ہے، اس سے ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہو رہی ہے جتنا تکلیف ہمیں دوسروں کو خوش دیکھ کے ہوتا ہے، دوسرے کو نعمت میں دیکھ کے ہوتا ہے۔ اس جذبے کو بولتے ہیں حسد۔ کیا؟ کہ وہ نعمت اسے چھین جائے۔ یہ جذبہ شیطان اور نفس امارہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے، اور نفس امارہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، اور ایک 3 نفس ہوتے ہیں نا، اور انسان کو گناہ اور برے مال کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن میں اس کے برائی بیان کی گئی، قرآن مجید میں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ ان نعمتوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں؟ سوچ کے دیکھیں، کیونکہ یہ جو نعمتیں ہوتی ہیں نا، اصل میں اللہ کی طرف سے طے کردہ ہوتی ہے، ہر ایک کا نصیب میں کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے۔ یار اس کو اتنا کیوں مل رہا ہے، اس کو اتنا کیوں مل گیا، اب اس کو ملا تو ہمیں بھی ملنا چاہیے، کیوں نہیں ہمیں ملا؟ آئی بات سمجھ میں؟ حسد شروع ہوتا ہے پڑوسی کو دیکھ کے، اپنے خاندان والے کو دیکھ کے، بہت ساری چیزوں میں۔ یعنی حسد کرنے والے در حقیقت اللہ کی تقسیم سے ناراض ہوتے ہیں، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ حسد شیطان کی حفاظت ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تھا تو کیونکہ وہ ان سے حسد کرتا تھا۔ کیوں سجدہ کیا تھا؟ کہ وہ حسد آ گیا تھا اس کے دل میں۔ اللہ نے فرمایا، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں پھر ایک تکبر کی بات آ گئی۔ جو لوگ تانا دیتے ہیں نا، تانا دیتے، بہت ساری چیزیں آ گئی، وہ تکبر کے شکار ہوتے ہیں۔ تانا دینا، غیبت کرنا، یہ ساری چیزیں۔ بہرحال تیسرا کیا ہے کہ حسد کرنے والا خود نقصان اٹھاتا ہے، یعنی بلکہ سورہ فلق یاد ہے نا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے شر سے اللہ کی پناہ مانگو جب وہ حسد کرے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد کرنے والا خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے اس کے شر سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یعنی بندہ جب کوئی حسد کرتا ہے نا کسی کے بارے میں، اپنا تو نقصان ہو رہا ہے۔ اب کوئی بندہ میرے بارے میں حسد کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا ہوں، کوئی دوسرا میرے بارے میں حسد کر رہا ہے تو میرا بھی نقصان ہوگا۔ اس لیے قرآن میں جو سورہ فلق جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے، فجر کے بعد 3 بار، مغرب کے بعد 3 بار، اور ظہر، عصر اور عشاء میں 1 بار۔ حدیث کی روشنی میں حسد کی مذمت ہے، یعنی حسد جو ہے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، 4210 نمبر حدیث ہے۔ دوسری جو حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ حسد سے بچنے کی تلقین ہے حدیث میں، کہ تم حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد کیا کرتا ہے؟ میں ایک نیک کام کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے اندر حسد ہے، کسی کے تعلق، کسی کے نعمت کو دیکھ کے کسی سے حسد ہے، جلن ہے، یہ میری نیکیاں ہیں نا، یہ ختم ہو جائیں گی، پھر یہ نیکیاں جل جائیں گی، یہ حسد ہے نا میری نیکیوں کو کھا جائیں گی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4903۔ اور تیسری بات یہ کہ حسد جو ہے جنت میں جانے سے رکاوٹ بنے گا۔ پھر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں تکبر اور حسد ہو، تکبر اور حسد ہو۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، 91 نمبر، 91 نمبر حدیث ہے۔ نقصان کیا ہے؟ پہلا یہ کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہوتا ہے، یعنی اللہ نے جو نعمتیں جو دنیا میں بھیجی ہیں کسی کے لیے، ہر ایک کے تقدیر و نصیب اور ڈیسٹنی کے حساب سے کچھ نہ کچھ اللہ نے ہر ایک کا طے کر کے رکھا ہوا ہے، تو یہ اس پہ اعتراض ہے۔ اصل حسد کیا ہے کہ اللہ کی تقسیم کی ہوئی چیزوں پر ہم اعتراض کر رہے ہیں۔ حسد کرنے والا در حقیقت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے ناخوش ہوتا ہے، جو کہ ایمان کے خلاف ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی سمجھا دیا تھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، موٹی موٹی باتیں اس میں جو بتایا تھا 6 نمبر کہ بلکہ 5 نمبر میں تھا غالباً، کہ اچھی تقدیر بری تقدیر، جو تقدیر ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہو گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے، کچھ برا ہو گیا وہ اللہ کی طرف سے، تقدیر میں تھا، اللہ نے لکھا ہے تقدیر، ٹھیک ہے۔ خیر، دوسرا نقصان کیا ہے حسد کا؟ کہ دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھو کہ جو لوگ حاسد ہوتے ہیں نا، حسد کرنے والے، اس سکون کی نیند نہیں سو پاتے ہیں، سکون سے نہیں جی پاتے بیچارے، بھلے جتنا بھی دولت کیوں نہ ہو اس کے پاس، کتنا بڑا پراپرٹی کیوں نہ ہو، لیکن حسد کی وجہ سے کیا ہے، وہ کبھی خوش نہیں رہتے ہیں۔ حسد کرنے والا ہمیشہ دوسروں کی کامیابی اور خوشی سے پریشان رہتا ہے، جس سے اس کا دل بے چین رہتا ہے۔ تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے حسد کرنے والوں کا؟ کہ سماجی فساد اور دشمنی کا سبب بنتا ہے، سوشل اور یہ دشمنی، کہ حسد کی وجہ سے رشتے خراب ہوتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں اور معاشرے میں بدامنی پھیلتی ہے۔ اور چوتھا نقصان کیا ہوتا ہے کہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے، جیسا کہ پہلے حدیث میں بتایا گیا کہ حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے، کھا جاتی ہے حسد۔ اور پانچواں جو نقصان ہوتا ہے کہ حسد کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ کیا بھائی؟ ایک قتل، لوگ ایک دوسرے کی جلن میں جو ہے نا، مال اور پراپرٹی کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کا قتل کر بیٹھتے ہیں، بہتان یعنی کہ الزام لگاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جو آگے بتا دیا گیا، چگل خوری بتا دیا گیا، یہ سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چگل خوری کرنا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا کسی کو حسد کی وجہ سے، کہ اس کا مال وہاں سے ہٹ کے میرے پاس آ جائے۔ اب کیسے؟ بڑا کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکہ کیوں دے رہے؟ کیونکہ حسد ہو گئی مجھے، اس کے نعمت، اس کے مال کو دیکھ کے، اس کے کسی پراپرٹی کو دیکھ کے، اس کے کسی اچھی چیز کو دیکھ کے، اتنی بڑے بڑے گناہ پیدا ہوتے ہیں ان چیزوں سے۔ تو چلو بھئی، حسد اگر میرے اندر ہے یا سماج میں ہے یا کسی کے پاس ہے، یا تو اس کو اس کا علاج ہے کیا؟ کیسے حسد کو ختم کیا جائے، بچا کیسے جائے اس چیزوں سے؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، جو کہ میں نے شروع میں ہی ایمان اور اسلام کے تعلق سے بتا دیا تھا۔ کچھ عقیدے رکھنا چاہیے ہمیں، عقیدہ کیا بھئی؟ کہ اللہ نے ہر شخص کو مختلف نعمتیں دی ہیں، اس پر قناعت اور شکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جو بھی چیزیں دی ہیں نا، جو بھی نعمتیں دی ہیں، بس اسی پہ قناعت کرنا چاہیے، اسی میں کام چلانا ہے ہمیں۔ پینڈیمک کے ٹائم میں، کورونا کے ٹائم پہ جو کوارنٹائن کا ورڈ جو یوز ہوا تھا نا، کوارنٹائن کو اگر میننگ لیا جائے تو وہ بھی قناعت کو ہی کہتے ہیں، کہ جتنا ایریا آپ کو دیا گیا ہے اسی ایریا کے اندر رہنا ہے، اس سے باہر آپ کو نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ کوارنٹائن رہنا، آپ کو اس ایریا کو کراس نہیں کرنا ہے، یعنی کہ جتنا بھی نعمت آپ کے پاس ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنا علاقہ آپ کو دیا گیا اسی میں رہنا، اسے باہر نہیں جانا ہے۔ اور کیا؟ شکر کرنا، کہ جو اس پہ شکر بھی کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں گن نہیں سکتے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 18 ہے۔ اچھا، دوسری کیا ہے علاج اس کا بھائی؟ کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کو دعا دینا، کسی کو نعمت دے اس کو دعا دو۔ کیا بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بھائی میں کوئی نعمت دیکھو تو اس کے لیے برکت کی دعا کرو، ٹھیک ہے؟ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 15550 نمبر حدیث ہے، 15550۔ یوں حسد کے بجائے محبت اور خیر خواہی بڑھے گی۔ جب ہم کسی کی نعمت کو دیکھ کے ہم اس کے لیے جب دعا کرنا شروع کریں گے نا، تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے میرے دل میں محبت پیدا ہوگی، اس کے بارے میں ہمدردی اور خیر خواہی اور بھلائی پیدا ہوگی۔ ہے بس سمجھ میں؟ تیسرا علاج یہ ہے کہ اس کے لیے استغفار و دعا کرنا۔ حسد سے بچنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھنی چاہیے، سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھنی چاہیے۔ اس سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہم اذہب عنی الحسد، کہ اللہ میرے دل سے حسد کو دور فرما۔ اللہ سے دعا کرے اللہ دل سے میرے حسد کو دور کر دے۔ آئی بس سمجھ میں؟ اور چوتھا کیا ہے کہ حسن ذہن، اچھا گمان رکھنا، کہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا اور اللہ کی تقسیم پہ خوش رہنا حسد کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ پانچواں کام یہ کریں کہ دوسروں کی بھلائی چاہو، دوسرے کی بھلائی چاہنا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ منتخب حدیث اس لیے کہتا ہوں کہ بار بار گھر میں تعلیم کرو، ایک دن منتخب حدیث، ایک دن فضائل اعمال اور فضائل صدقات، 2 کتاب ایک دن، ایک کتاب ایک دن، بدل بدل کے، تو پتہ چلے گا کیا ہے بھائی۔ نبی کریم تو اس میں مسلمانوں کے 6 حقوق بتائے گئے ہیں، اور مسلمان میں میرے ماں باپ، بھائی بہن، میری اولاد، میری بہو، یہ سب کچھ آ گیا مسلمان میں، پوتا پوتی، ناتی نتنی، سب کچھ آ گیا نا، وہ لوگ بھی تو مسلمان ہیں۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ 6 حق ہیں، اس میں سے جو حق بتایا گیا کیا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث 13 اور مسلم کی 45 نمبر ہے۔ اور 6واں علاج جو ہے، جو یہ بڑے بڑے علاج بتائے گئے ہیں، علماء کرام سے رابطہ کریں گے تو اور بھی وہ ڈیٹیل میں بتائیں گے، یہ مختصر بتایا جا رہا ہے کہ حسد کو مثبت سوچ میں بدلنا۔ اگر کسی کے بارے میں حسد پیدا ہو، کسی کی ترقی کو دیکھ کر حسد آ جائے، تو بجائے اس کے کہ اس سے نفرت کی جائے، خود محنت کی جائے اور دعا کی جائے کہ اللہ ہمیں بھی کامیابی عطا کرے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حسد ایک مہلک بیماری، یعنی ہلاک کر دینے والی چیز ہے، برباد کر دے گی یہ حسد، جو نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، دل کو بے چین رکھتی ہے اور انسان کو جہنم کی طرف لے جا سکتی ہے۔ قرآن و حدیث میں حسد کی شدید مذمت کی گئی ہے اور ہمیں اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حسد کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں، دوسروں کے لیے دعا کریں، اپنی اصلاح کریں اور اللہ سے استغفار کرتے رہیں۔ کیا کریں بھائی؟ اللہ سے استغفار کرتے رہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ جتنی باتیں کہیں گئی سنی گئی، اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال کو قبول فرمائے۔ جو برائیاں آ چکی ہے یا آ سکتی تھیں، اللہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، ایک بنائے، اور جو ہے کہ باہمی اخوت و محبت پیدا فرمائے، ہمارے دلوں میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں سے محبت پیدا کرے، خصوصاً اسلامی معاشرے اور اسلامی گھرانے میں اللہ تعالیٰ امن و امان قائم فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔